آیت نمبر 14 لہو دعوت الحق، لہو دو الفاظ ہیں، لام اور ہا، اسی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. لہو چونکہ پہلے آ گیا ہے تو معنی میں حصر پیدا ہو گیا، اسی ہی کے لیے ہے، اسی ہی کے لیے ہے دعوت الحق کی، برحق پکارنا، برحق پکار، دعویٰ پکارنا، پکار الحق برحق. یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہے. والذین يدعون، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں، کون؟ کافر پکارتے ہیں، مشرک پکارتے ہیں، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں من دونہ، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ. لا یستجیبون، وہ دعا قبول نہیں کرتے، لہم، ان کی. یا آپ کہہ رہی لا یستجیبون، وہ نہیں جواب دیتے، لہم، ان کو، بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، کچھ بھی. الا، مگر، کباسط کفیہ، اس آدمی کی طرح، کاف کا معنی طرح، اس آدمی کی طرح، باسط، جو پھیلانے والا ہے، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں. کفیہ اصل میں کیا تھا؟ کف ایک ہتھیلی کو کہتے ہیں، کفینی دو ہتھیلیاں. یہاں پہ نون گر گیا ہے جب کفین کی اضافت ہا کی طرف کی، تو اصل میں کیا تھا؟ کفینی ہی، مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے، الی الماء، کس کی طرف؟ پانی کی طرف. کیوں پھیلاتا ہے اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف؟ لی، تاکہ، یبلغا، وہ پہنچ جائے، وہ کون؟ وہ پانی، فاہو، اس کے منہ تک. وما، وہ حالیہ ہے، جبکہ، حالانکہ، ما ہوا ببالغہ، وہ ہرگز نہیں پہنچنے والا اس تک. کس تک؟ منہ تک. ما نفی کا ہے، نہیں، اور ببالغہ تین الفاظ ہیں. با زائدہ ہے تاکید کے لیے، اس لیے ہم نے مانا کیا کیا؟ ہرگز نہیں. بالغ، وہ پہنچنے والا، یعنی کہ وہ پانی، ہی، اس تک، یعنی کہ اس کے منہ تک. وما، اور نہیں ہے، دعاء الکافرین، کافروں کی دعا، کافروں کا پکارنا، الا، مگر، فی ضلال، گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جائے، ان کو پکارنے کا، ان سے دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کو پکارنا باطل ہے، ضائع جائے گا، نقصان ہوگا، الٹا عذاب ملے گا. دنیا میں بھی فائدہ نہیں، پکارتے رہیں گے، وہ کچھ دے نہیں سکیں گے، اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت آپ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو دیتے رہے. لہو دعوت الحق، صرف وہ دعا درست ہے جس دعا میں اللہ کو پکارا جائے. تو جب اللہ کو پکارا جائے گا تو یہ دعا کیا ہے؟ حق ہے، حقیقت ہے، درست ہے، سچی ہے، کھری ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لہو دعوت الحق، یہ تفسیر ہے کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کو پکارا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ درست ہے. اور لا الہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جائے ان کو پکارنا غلط ہے، شرک ہے، توحید کے منافی ہے. والذین يدعون من دونہ، اور یہ کافر جن کو بھی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، بشیء، کچھ بھی، ذرا بھی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا کریں اور یہ مانگے کوئی چیز تو وہ ان کو 1% دے دیں، 2% دے دیں. فرمایا وہ ان کی التجا کو، ان کی درخواست کو، ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، ذرا برابر بھی. کیوں جی؟ کیوں پورا نہیں کر سکتے؟ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے، بالکل. اللہ ان کی ضرورت کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے. اللہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے پہ قادر ہے، بالکل قادر ہے. اور اللہ کے علاوہ جن کو پکاریں گے، یہ قبروں میں پڑے ہوئے، یہ فوت شدگان،
یہ پتھروں کے بت، یہ درختوں کی شکل میں بنائے گئے بت، یہ سارے کے سارے نہ سنتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، نہ قدرت رکھتے ہیں، تو پکارنے کا فائدہ ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کے بھڑکا ہوا انسان کون ہوگا، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، اور جن کو پکارتا ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، پورا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی پکار سے، دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی پانی کے پاس کھڑا ہو جائے اور پھر پانی کو اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ پکارے، آجا آجا میرے منہ تک آجا، اور پکار کس کے ساتھ رہا ہے؟ ہتھیلیوں کے ساتھ، گویا کہ ہتھیلیوں کے ساتھ اشارے کر رہا ہے، آجا۔ کیا یہ پانی اس کی آواز کو سنتا ہے؟ کیا یہ پانی اس کی ضرورت کے بارے میں علم رکھتا ہے؟ کیا یہ پانی خود اس کے منہ تک آنے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے؟ بالکل۔ تو جیسے یہ آدمی جو پانی کے اوپر کھڑا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ پانی کو اشارے کر رہا ہے، اس کا یہ اشارے کرنا فضول ہے، غلط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ پیاس سے مر بھی جائے تو پانی کو کوئی احساس نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارنا نقصان دہ ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں اس کے پکارنے کا، وہ نہیں علم رکھتے اس کی ضرورت کے بارے میں، وہ نہیں طاقت رکھتے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی۔ کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی مثال؟ شاندار مثال ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی غور کرنے والا ہو، کوئی نصیحت لینے والا ہو، فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یعنی کہ اس مثال سے واضح ہوا کہ کافروں کا اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے دعا کرنا، اوروں کو پکارنا، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے، یہ فضول ہے، یہ باطل ہے، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی